ایس کے وائس کی جانب سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جب یزید کی قبر کھولی گئی تو لوگوں نے کیا دیکھا اور یزید نے اپنے کون سے بیٹے کو جانشین مقرر کر دیا تھا، اور یزید کی کتنی بیٹیاں تھیں اور کتنے بیٹے تھے، اور یزید کون سے اپنے بیٹے سے بے حد پیار کرتا تھا، اور یزید کے 2 بیٹوں کے استاد کا نام کیا تھا جس کو مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ یہ تمام تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کی گئی تھی۔ یزید چاہتا تھا اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المخصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المخصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ابن یزید ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ عمر المخصوص کو بہت تکلیف پہنچی، چونکہ آپ کا دل محبت اہل بیت سے سرشار تھا اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت کی تعلیم دی اور یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، بس میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں اٹھنے لگیں، تو وہیں دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے 3 سال سن 683 میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا۔ معاویہ ابن یزید بھی کچھ عرصے کے بعد تخت نشین ہو گیا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت پر بیٹھا تو استاد کی محنت رنگ لانے لگی اور اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض 40ویں دن لوگوں کو اپنی طرف سے آزاد کر دیا۔ ناظرین، یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید نوجوان تھا۔ جوانی کی حکومت کا ایسا دور ہے کہ جب انسان خواہشات کی منہ زوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، مگر معاویہ ابن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم و نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ سنبھالے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم کرے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ ہی کر لیا۔ اس کا فیصلہ ان کی تعلیمات اور ایمان کے طفیل ممکن ہوا جو اس کے رگ و وپے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے پختہ ارادے کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد کی اور اس کے بعد رسول کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجا اور یوں کہنے لگا، میرے باپ یزید ابن معاویہ کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قبض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ ہاں، وہ اپنے برے کاموں پر فخر بھی کرتا تھا اور اس نے اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب و کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ ابن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے
ہم کلام ہوا اور اس نے کہا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین حضرت امام زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو، یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بات سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو چھوڑتا ہوں۔ ناظرین، معاویہ ابن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ یوں یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے حکومت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے شہزادہ مروان ابن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المخصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے کیوں یزید کے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ اس نے بھرے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد چند دن کے بعد ہی معاویہ ابن یزید کو زہر دے دیا۔ ناظرین، 685 عیسوی تک مروان بن حکم نے حکومت کی۔ اس کے مرنے کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے 685 سے 705 عیسوی تک ایک طویل عرصہ حکومت کی۔ پھر 705 عیسوی سے 715 عیسوی تک عبد الملک کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے حکومت کی۔ اسی کے دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئیں۔ اسی کے دور میں شہزادہ حضرت امام زین العابدین کو زہر دیا گیا تھا۔ 715 سے 717 عیسوی تک ولید بن عبد المالک کے بھائی سلیمان بن عبد المالک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ موجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 تا 724 تک ولید بن عبد المالک اور سلیمان بن عبد المالک کے بھائی یزید بن عبد المالک نے حکومت کی، باغ دوڑ سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی، اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ ناظرین، تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المسور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اسی طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئیں۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الصفا نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا، اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کے مرنے کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور ابو العباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اسدے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔